بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ درس چل رہا تھا حدیث جبرائیل کا۔ بات اب کنارے لگ رہی ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آخری سوال جبریل علیہ السلام نے یہ کیا تھا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ کوئی بھی پوچھا جانے والا کسی بھی پوچھے جانے والے سے، کسی بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جان سکتا۔ یعنی لا علمی میں دونوں برابر ہیں، دونوں لا علم ہیں۔ اور یہ صرف میں نہیں کہ میں نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس لیے آپ نے لا ادری نہیں کہا، لا اعلم نہیں کہا۔ اور پھر یہ کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب تھا۔ جب آپ نہیں جانتے تو کسی اور کے جاننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب یہ اور سی بات ہے، قیامت کا دن اللہ نے کیوں چھپا کے رکھا، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی علم میں رکھا۔ ایک سیدھا سا جواب ہے، قیامت اور موت کو اللہ نے پوشیدہ رکھا بے چینیوں سے بچانے کے لیے، بے چینیوں سے بچانے کے لیے۔ پتہ چل جائے کہ اتنے دن میں موت آنے والی ہے یا اتنے دن میں قیامت آنے والی ہے، بے چینیاں بڑھ جائیں گی۔ اس ایک سیدھی سی بات یہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے سائل کو، یعنی جبرائیل کو، جو ایک رجل عامی کی شکل میں آئے تھے، از خود ایک بات اور بتائی۔ پوچھا قیامت کب آئے گی، اس کا جواب دے دیا کہ اس کا علم نہیں، لیکن آپ نے اسی سے متعلق کچھ دوسری باتیں بتائی۔ کہا سأخبرک عن اشراطہا، میں آپ کو کچھ اس کی علامتیں بتاتا ہوں۔ اور اس کے بعد علامتیں بتائی دو تین۔ اس سے پتہ چلا کہ سائل کے سوال سے زائد جواب دینا کوئی مذموم چیز نہیں، مناسب حال سوال سے زیادہ جواب دیا جا سکتا ہے۔ بسا اوقات آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بس میں نے اتنا ہی پوچھا تھا، اس سے آگے آپ کیوں بتا رہے؟ یہاں یہ یاد رہے، نہ یہ علی الاطلاق صحیح ہے کہ سوال سے زیادہ بتایا جائے، نہ یہ علی الاطلاق غلط ہے کہ سوال سے زیادہ کیوں بتایا گیا۔ مناسب حال کمی زیادتی کی جا سکتی ہے، بلکہ ممکن ہے کہ سوال سے کم بھی کبھی بتانا پڑے۔
اس لیے کہ کوئی لغو بات اگر پوچھ رکھی ہے تو اسلوب حکیم کا طرز اختیار کی کرتے ہوئے کسی ایک بات کا جواب دے کر گفتگو ختم کر دی جاوے. کوئی سوال غیر ضروری اگر آ گیا تھا یا غیر مناسب حال آ گیا تھا. وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا. پہلی علامت بتائی کہ جب یعنی قیامت کب آئے گی، اس کا جواب ہے کب، جب بادیاں اپنے مالکوں کو جنم دینے لگیں. بادیاں اپنے مالکوں کو، سیدوں کو جنم دینے لگیں. یعنی مطلب یہ ہے، اس کے کئی معنی بتلائے جاتے ہیں. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب ایسا دور آ جاوے کہ بادی کے اوپر بادی کا لڑکا، بادی کے بطن سے پیدا شدہ لڑکا اس کا آقا بن جاوے. کیا بن جائے؟ جس بطن سے وہ لڑکا پیدا ہوا ہے وہ کسی کی بادی تھی، پھر یہ جوان ہوا، بڑا ہوا، اور یہی خاتون بکتے بکاتے پھرتے پھراتے، بلکہ پھرتی پھراتی بکتی بکاتی یہی خاتون اس کے پاس آ گئی اور یہ مالک اس کا بنا ہوا ہے. تو یہی تو کہا جائے گا کہ بادی نے اپنے آقا کو گویا جنا، یعنی جس کو جنا وہ آج آقا بن گیا. یہ بہت صاف مطلب. اب اس کے بعد دوسرا مطلب بنا لیجئے، یا اسی ایک بنیادی مطلب سے دو تین مطلب اور نکال لیجئے. تب اس کو میں نمبر 2 لگاؤں تو بات اور صاف ہوگی، لیکن اسی کی سب شاخیں ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ حالات بالکل الٹ پلٹ ہو جائیں گے. نہیں سمجھا؟ تابع مطبوع ہو جائے گا اور مطبوع تابع ہو جائے گا. جس کی حیثیت ہے آمر ہونے کی وہ مامور بن جائے گا، جس کی حیثیت مامور ہونے کی ہے وہ آمر بن جائے گا. انقلاب احوال کا مفہوم ہے. نمبر 3، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ ایسا آ جائے گا کہ بادیاں فروخت ہوں گی، امہات الاولاد فروخت ہوں گی، اور اس قدر علم سے دوری ہوگی کہ آدمی یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ میں کس بادی کو خرید کے لا رہا ہوں. یہاں تک کہ جوان اس کو بھی خرید کر کے لے آئے گا جو حقیقت میں اس کی ماں ہوگی. حالانکہ جانور بھی اپنی ماں سے جفتی نہیں کرتے. ایسا کچھ ہے کہ سوائے کوئی جانور کے. کون سا جانور؟ خنزیر کے. جی، ایسا الٹا دور آ جائے گا. نمبر 3 4 فتوحات ہوں گی. فتوحات میں آنکھ بند کر کے لوگ بادیوں پر قبضہ کریں گے. جس کو جو ہاتھ لگی اس کو اپنی بادی بنا کر کے استعمال کرے گا، اور وہ پھر لائٹ جلائے گا تو وہ اس کی ماں نکلے گی. ابے جنگ سے لایا، ادھر ادھر سے لایا، پکڑ کے تو سمجھا کہ بادی کوئی بھی لا رہا، لیکن جب باتیں ہوئی تو چہرہ دیکھا تو پتا چلا یہ اس کی ماں ہے، اسی نے جنم دیا تھا. اور آج وہ آقا کی حیثیت سے لڑکا. اذا ولدت الامۃ ربہا، اور بعد میں ہے ربتہا. اب ان تمام مطالب کے بعد ایک روح نکلتی، یا یہ کہہ لو کہ اس پر ایک مسئلہ متفرع ہوتا ہے، یا اس کو 5واں مطلب کہہ لیجئے کہ دور ایسا آ جائے گا
کہ آدمی اپنے محسن کو، اپنی اصل کو ستائے گا، یعنی بچے والدین پر حاکم بن جائیں گے، ماؤں کو رلائیں گے. اذا ولدت الامۃ ربھا. جی وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ. اور دوسری علامت یہ بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کالے کالے اونٹوں کو چرانے والے بلڈنگوں میں مستیاں مار رہے ہوں گے. کالے کالے اونٹ کا مطلب ہے کہ نہایت ہی دیہاتی اونٹ، رات دن دھوپ میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، تو یہ کالے اونٹ ہوئے. اور اگر اس کی صفت بناؤ رعات کی، دونوں امکان ہے، تو مطلب ہوگا کالے کالے چرواہے، اونٹوں کو چرانے والے، اونٹوں کے چرانے والے کالے کالے لوگ، یہ کالیا لوگ، یہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں مستی مار رہے ہوں گے. اور کالیا کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو دیہاتوں میں دھوپ میں رہنے کی وجہ سے بالکل کالے ہو گئے، کوئی شعور نہیں، کوئی تہذیب نہیں، مٹی میں کچروں میں رہنے والے، یہ بڑی بڑی بلڈنگوں یعنی بڑے بڑے عہدوں پہ ہوں گے. اور بھی دوسری علامتیں اس کی بتلائی گئی. اذا اسد الامر الى غیر اہلہ، جب اختیار و اقتدار نااہلوں کے ہاتھ میں آ جاوے، یہاں نہیں دوسری جگہوں پر. تو بہرحال یہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں. قیامت کی علامات دو طرح کی ہے، معتاد غیر معتاد. وہ جو بار بار نظر آتی ہے اسے معتاد کہتے ہیں، جیسے قیامت کی علامتوں میں گانا بجانا ہے، قیامت کی علامتوں میں گانا بجانا ہے، قیامت کی علامتوں میں شراب نوشی ہے، قیامت کی علامتوں میں کثرت زنا ہے، کثرت زنا ہے. قیامت کی علامتوں میں یہ الٹے سیدھے احوال ہیں. یہ وہ ہیں جو روزانہ عادتوں میں یہ چیزیں پائی جاتی. تو اس لیے ان علامات کو معتاد کہتے ہیں. ان علامات کو کیا کہتے ہیں؟ معتاد کہتے ہیں. اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو غیر معتاد ہیں، اچانک ایک ہی مرتبہ نظر آئے گی. عادت سے جس چیز کا تعلق ہوتا ہے اس میں تکرار ہوتا ہے. کچھ قیامت کی علامتیں ہیں جو بار بار نہیں ایک ہی مرتبہ ہوں گی، جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا بجائے مشرق کے. تو اس طرح کی جو علامتیں ہیں وہ غیر معتاد. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتاد علامتیں بتائی تاکہ پہلے سے انسان باخبر ہو جائے کہ قیامت آنے والی. اور میں تو کہتا ہوں قیامت آ چکی ہوتی. یہ دورے والوں کی برکت سے قیامت نہیں آ رہی. اب دورے والے کی تفسیر کر لینا. دورے میں پورا علم دین ہے اور علم دین کے نتیجے میں دین ہے، اور دین کے نتیجے میں اللہ کا پاک نام ہے. دھرتی پر جب تک اللہ کا پاک نام موجود رہے گا اللہ کی قسم قیامت نہیں آنے والی. دلیل میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی خمس لا يعلمهن الا اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کا علم اس سائل کو بتا رہے ہیں، جبریل کو بتا رہے ہیں، اس رجل عامی کو بتا رہے ہیں. عامی کہہ رہا ہوں جی، عامہ نہیں کہہ رہا ہوں.
عامہ تو عامہ ہوتا ہے، اور عامی جو ہے ایک عام آدمی ہوتا ہے جو کسی اعتبار سے خاص نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اس آدمی سے کہا یہ قیامت کا علم جو تو نے پوچھا اس کا بھی تعلق انہی 5 چیزوں سے ہے جس کا علم سوائے رب کائنات کے کسی کو نہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ قیامت کا علم اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا، قیامت کا علم کسی کو نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی جس آیت میں اللہ نے وہ 5 چیزیں بیان فرمائی۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس بأي ارض تموت وماذا تكسب غدا وما تدری نفس ماذا تكسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ 5 چیزیں، یہ 5 چیزیں وہ مغیبات ہیں، بہت دھیان سے سنیں، وہ مغیبات ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ایک تو عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْث بارش آئے گی کہ نہیں آئے گی اور کب آئے گی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے کہ بچی ہے، زندہ ہے کہ مردہ ہے، وَمَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کل تم دکان پر بیٹھو گے تو پاؤ گے کہ کھوؤ گے، وَمَاذَا تَدْرِي بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہاں مرو گے، کہاں مرو گے کسی کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ یہ 5 چیزیں۔ اب یہاں پر ایک آپ کو طالب علمانہ سوال ہو سکتا ہے، جب میں کہوں طالب علمانہ سمجھ جانا بہت دقیق سوال نہیں ہے، اور سوال ہوتا ہی ہے، ہونا چاہیے۔ طالب علمانہ سوال کا حاصل ہے کہ سوال ہونا چاہیے، تو پھر عام ہے کہ دقیق ہو کہ غیر دقیق ہو، اس لیے کہ تم طالب ہو کے بیٹھے ہو تو تم اب پوچھ رہے ہو کہ یہ 5 ہی باتیں مغیبات میں کیوں شمار کی گئی، جبکہ مغیبات میں تو اور بھی بہت سی باتیں۔ جی ہاں، جیسے قرآن نے کہا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ یہ مغیبات میں سے ہے، تو بِأَيِّ وَقْتٍ تَمُوتُ وَفِي أَيِّ زَمَانٍ تَمُوتُ یہ بھی تو مغیب میں سے ہے، مغیبات میں سے، پس پردہ کی چیزوں میں۔ تو ایسے تو بہت چیزیں ہیں، سبھی چیزیں ہیں، میری شادی ہوگی کہ نہیں، پھر بچے ہوں گے کہ نہیں، کوئی بچہ مولوی بنے گا کہ نہیں، بچہ ہوگا تو زندہ بھی رہے گا کہ نہیں، مغیبات تو لاکھوں ہیں، سبھی چیزیں مغیب ہیں جس کا تعلق مستقبل سے ہے کہ نہیں۔ تو پھر انہی 5 کو کیوں آیت میں ذکر کیا گیا؟ بات یہ ہے کہ اصل میں 5 چیزوں کے بارے میں ایک سائل نے سوال کیا تھا، یہ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے، تو اللہ تعالیٰ نے 5 کے تعلق سے آیت اتار دے کہ جو تم پوچھ رہے وہ سب مغیبات تھے، اور مغیبات کا علم کسی بندے کو نہیں دیا گیا ہے، اس لیے تمہارا سوال لغو ہے، وہ اللہ ہی جانتا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں۔ یہاں کا یہ موضوع بذات نہیں ہے، مستقل و اصلاً نہیں ہے، ضمناً بات آ رہی، اس لیے میں تھوڑی سی بات ذکر کرتا ہوں، ورنہ یہ موضوع بہت طویل الذیل ہے، اس کا دامن بڑا چوڑا لمبا ہے، اور ہمارے اور بریلویوں کے بیچ میں مختلف فی ہے، اگر کبھی دلچسپی سے اس پر بات کی جائے تو شاید بڑا لطف آ جائے، اس دن آپ کو ناشتے کی اور کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج صرف تلخیص التلخیص تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں، یاد رکھو،
حقیقی علم غیب کا قائل تو کوئی نہیں ہے، نہ دیوبندی ہیں اور نہ بریلوی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اختلاف ایک دوسرے مسئلے میں۔ حقیقی علم غیب یہ صرف اور صرف بالاتفاق، باتفاق جمیع اہل سنت والجماعت، یہ صرف اور صرف اللہ کا خاصہ، کوئی اس میں خدا کا شریک کسی کو نہیں مانتا۔ حقیقی علم غیب، ذاتی علم غیب جس کو حقیقی میں کہتا ہوں، جس کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ البتہ جو اختلاف کی جگہ ہے وہ ایک دوسری چیز ہے، اختلاف کی جگہ ہے عطائی علم غیب۔ پھر اگلی مجلس